بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مثال کے قواعد میں سے اگلا قانون وہ میعادن کا قانون ہے۔ میعادن کے قانون سے کیا مراد ہے؟ تو جہاں کہیں کسی کلمہ میں واو ساکن غیر مشدد ماقبل حرف مکسور واقع ہو اور وہ فائے افتعال کے مقابلہ میں نہ ہو، یعنی کسی کلمہ میں واو ہے، وہ واو ساکن ہے، غیر مشدد ہے اور اس کا ماقبل حرف وہ مکسور ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو واو ہے یہ افتعال باب افتعال میں واقع نہ ہو، اس کے فا کلمہ میں واقع نہ ہو، تو واو کو پھر یا سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے میعادن اصل میں موعادن ہے۔ یہ دیکھیں اس کلمہ میں واو ساکن ہے، مشدد بھی نہیں ہے اور اس کا ماقبل حرف جو ہے وہ مکسور واقع ہے، اور یہ واو افتعال کے فا کلمہ میں بھی واقع نہیں ہے، تو اس واو کو یا سے بدلنا یہ واجب ہو جائے گا۔ جیسے میعادن سے پھر یہ اصل میں موعادن ہو جائے گا۔ اس کی شرائط کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جی واو وہ کیا ہو؟ ساکن، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری یعنی ساکن ہو، ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ جائے گا اس میں کہ جی وہ مشدد نہیں ہونا چاہیے۔ مشدد کی بات اس وجہ سے کی ہے کہ جو مشدد ہوتا ہے، مشدد دو لفظوں سے ہوتا ہے، جیسے ہم اس کی ایک مثال یوں پڑھتے ہیں ابا، تو یہ اصل میں یوں ہے اب اور با، تو یہ اگر بالفرض ایسے ہو اوّا ہو تو یہ اصل میں یوں ہو جائے گا او اور وا، تو یہاں پر بھی واو ساکن ہے، تو یہ شرط لگا دی کہ اگر وہ سکون شد کی شکل میں ہو تو وہ خارج ہو جائے گا۔ تو واو ساکن ہو، غیر مشدد ہو، غیر مشدد کی قید اس وجہ سے لگائی کہ اس میں بھی واو ساکن ہوتا ہے لیکن وہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، تو واو ساکن ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ جی ماقبل اس کا جو حرف ہے وہ مکسور ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ واو افتعال باب افتعال کے فا کلمہ میں نہ ہو۔ لہذا جب یہ تین شرطیں پائی جائیں، واو ساکن کی مثال جیسے اس سے خارج ہو جائے گا عوضن، حولن، اسی طرح اجلواز، اس کے اندر بھی واو مشدد ہے تو یہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ ماقبل حرف اس کا جو ہے وہ مکسور ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جی باب افتعال کے فا کلمہ میں بھی نہ ہو، جیسے اس کی مثال وہ اتقدا کی بن جائے گی ایوتقدا، اصل میں جو ہے وہ یوتا ایوتقدا، یہ افتعال باب افتعال کا وزن ہے۔ تو جب یہ تین شرطیں پائی جائیں تو پھر اس واو کو یا سے بدلنا یہ واجب ہو جائے گا۔ اس کی تعلیل کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کی تعلیل یوں ہو جائے گی کہ میعادن اصل میں موعادن بروزن مفعال ہے۔ اس کلمہ میں واو ساکن غیر مشدد ماقبل حرف مکسور واقع ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں واو ساکن ہو، غیر مشدد ہو، ماقبل حرف مکسور ہو اور وہ باب افتعال کے فا کلمہ میں بھی واقع نہ ہو تو اس واو کو یا سے وجوباً بدل دیتے ہیں۔ اس قاعدہ کے مطابق اس واو کو یا سے وجوبی طور پر بدلا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس میعادن۔ یہ قاعدہ مثال یعنی جو معتل الفا ہے، مثال جو مصادر ہیں، مثال مصادر سے یہ جو اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، یعنی یوں بن جائے گا میعادن اسم اعلیٰ وسطی صغریٰ اور میعادۃ اسم اعلیٰ وسطی اور
میعادن یہ کبرا ہو جائے گا، اس کی پوری گردان اس میں آ جائے گی۔ اس میں یہ قاعدہ جاری ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ واو ساکن ہے، غیر مشدد ہے، ما قبل حرف مکسور ہے، تو اس وجہ سے اس واو کو یا سے وجوبی طور پر بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔